الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث ما قبل سے چل رہا ہے، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عرفنا فی وجہہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ناگواری کو ہم خوب پہچان لیا کرتے تھے۔ مضمون چل رہا ہے کون سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں، کون سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں۔ تقاضۂ ایمان اور کمال ایمان یہ ہے، تقاضۂ ایمان اور کمال ایمان یہ ہے کہ مسلمان کو ہر وہ چیز پسند ہو جو اس کے نبی کو پسند ہے، ہر وہ چیز ناپسند ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ کسی آدمی کے کمال ایمان کا پتہ کرنا ہو یا کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو کمال ایمان کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ مسلمان کی پسند وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، اور مسلمان کی ناپسندیدہ چیزیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور وہ کوئی بہت مشکل چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تو عملی زندگی ہے، روز مرہ کے وہ کام جو ہر سلیم الفطرت آدمی کو کرنے چاہیے، ہر آدمی کی زندگی کا حصہ ہیں، اس کی معمولات زندگی ہے، اسے کرنا چاہیے۔ وہ حالات احوال سے متاثر ہو کر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر پاتا تو چیزیں بہت آسان، الدین یسر، دین تو بہت آسان، اور دین بنیادی طور سے عملی زندگی اس لیے آسان ہے جیسے ہم نے صحیح زندگی کو اختیار کرنا ہے، چلنا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام احکامات ہے۔ ہماری آپ کی عملی اور پرسنلی زندگی اور اسلام کوئی دو علیحدہ راستے نہیں ہیں، یعنی ہم جس زندگی پہ چل رہے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں وہ کوئی اور زندگی ہے، اور اسلام کسی اور پہاڑ کا نام ہے، کسی اور مشقت اور تکلیف کا نام ہے۔ جو ہماری عملی زندگی ہے، جو ہمارے اندر کے صحیح جذبات ہیں، ان کی ترجمانی ہی اسلام اور اسلامی زندگی ہے۔ تو آج چند چیزیں وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو پسند کیا اور ہماری آپ کی زندگی میں کہیں پلس مائنس تھوڑی زیادہ کم زیادہ جلدی اور دیر سے کہیں نہ کہیں عمل میں رہتی ہیں، بس ان کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے، انہیں سہارا دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اگر کم ہیں تو پوری تعداد اور کوانٹٹی میں آ جائے، اگر نہیں ہے تو اس کا اہتمام کرنے لگے۔ ان چیزوں میں سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور اس کے خلاف برعکس اور اگینسٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عمل پسند نہیں ہے، وہ معمولات زندگی میں سے پہلی چیز کہ نماز کو جیسے ہی وقت ہو آپ علیہ السلام پڑھ لینے کو پسند فرماتے تھے، تاخیر کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ہم اور آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں کا ہم سب باوجود اس کے کہ بحمد اللہ علی ذالک 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہماری آپ کی زندگی میں بھی عین ممکن ہم 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں، 20 سال سے، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن یہ کمی، یہ ہول، یہ لیکیج، یہ غفلت، یہ کوتاہی میری آپ کی زندگی میں موجود ہے کہ ہر نماز وقت آ جانے پر نہیں پڑھ پاتے۔ نماز پڑھنا مستقل علیحدہ کام ہے، اور ہر نماز نماز کی طرح جہاں وقت نماز کا ہو گیا وہاں پڑھ لے۔ جب فرض نماز کا وقت آ گیا، نہ سفر، نہ حضر، نہ کھانا، نہ میٹنگ، نہ مصروفیات، نہ سٹنگ، نہ آؤٹنگ، نہ کوئی ضروریات، آ گیا ہے، اس لیے کہ جب تک نہیں آیا تھا اللہ نے بھی حکم نہیں دیا تھا۔ ابھی میرے آپ کے پاس وقت ہے اور عصر کا وقت نہیں آیا تو اللہ نے بھی حکم نہیں دیا، لیکن جب عصر کا وقت آ جائے اور پھر بھی ہم عذر پیش کر رہے ہوں تو اس کا مقصد یا تو اللہ کو نہیں معلوم کہ مجھے اس کو نماز کا وقت دینا یا نہیں دینا، اور یا ہم اتنے مصروف لوگ ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وقت نماز آ جانے کے بعد بھی ابھی اسے دھکیلا جا سکتا ہے۔
جو وقت نماز کا آ گیا ہے تو کاموں سے کہنا ہے، مشغولیات سے کہنا ہے، مصروفیات سے کہنا ہے، کھانے سے کہنا ہے، رشتہ داروں سے کہنا ہے، دوستوں سے کہنا ہے کہ آ گیا ہے، نہ کہ نماز سے کہنا ہے کہ تھوڑی دیر، تھوڑا سا رک جائیے، بس یہ میٹنگ، یہ سٹنگ، یہ آؤٹنگ، یہ سفر، یہ حضر، یہ کھانا، یہ آنا، یہ جانا. تو نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہی نہیں ہے جس کا ہم اختیار استعمال کر رہے ہیں. ہم با اختیار ہیں ہی نہیں کہ ہم نماز سے کہیں ذرا سا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. سفر سے کہیں کہ رش بہت. جب آ گیا ہے اگر مسجد کی جماعت نہیں اپنی جماعت کرنی ہے تو اول وقت میں نماز پڑھ لیجئے. سفر میں ہیں 2 3 4 لوگ ہیں، جہاں وقت داخل ہوا وہ نماز پڑھ لیں. عافیت اسی میں. جو لوگ سفر پہ آتے جاتے رہتے ہیں، اگر انہوں نے اس کا کبھی تجربہ کیا ہو، اور تجربہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب بھی سفر حضر میں کسی موقع پر جماعت کی نماز خود کروانی ہے، خود پڑھنی ہے، 2 3 4 لوگ ہیں، دفتر ہے، دکان ہے، پلیٹ فارم ہے، سفر ہے، حضر ہے، اگر 2 3 4 لوگوں نے اپنی نماز کرنی ہے، اگر اول وقت میں نہیں پڑھی تو نماز ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے اول وقت میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 خصوصیات اس موقع پر. ایک تو نماز اگر سفر میں ہے تو اول وقت میں پڑھتے تھے، جیسے ہی وقت داخل ہوا پڑھ لی، تاکہ نماز کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور پھر باقی کام بنیادی طور سے کام آگے پیچھے ہوتے رہے، 10 دفعہ ہوتے رہے. ان کے آگے پیچھے ہونے کا کون سا نقصان؟ بھائی کھانا تھوڑا سا تاخیر تو گناہ کی بات تھوڑی ہے. سفر میں دیر سے پہنچ گئے، کوئی عذاب تھوڑی آ جائے گا. کسی چیز کی خریداری کرنی تھی، وقت پر نہیں پہنچے، وقت پر خریداری نہیں ہوئی، میٹنگ کے لیے وقت پر نہیں پہنچے، کوئی بات نہیں. لیکن نقصان کی چیز کیا کہ نماز وقت پر نہیں ہوئی، اس کا غم ختم ہو گیا، باقی ساری چیزوں کا غم ہم نے اوڑھ لیا ہے. میٹنگ وقت پر ہونی چاہیے، کھانا وقت پر ہونا چاہیے. بھائی میری نیند خراب ہو جاتی ہے، کھانا وقت پہ ہوگا. بھائی بھوک خراب ہو جائے گی، بھائی چائے کا ٹائم ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی ہر اس چیز کی جس کا تعلق ضرورت سے ہو یا خواہش سے ہو وہ وقت پر ہونی چاہیے. ضرورت بھی وقت پر، خواہش بھی وقت پر، لیکن حکم اس کے لیے کوئی بات نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت، اگر سفر میں ہیں، صحابہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور مسجد کی نماز نہیں ہے تو پھر اول وقت میں نماز پڑھ لیتے، اور اگر مسجد کی نماز ہے تو جس وقت صحابہ جمع ہو جاتے نماز پڑھ لیتے. لیکن وقت آتے ہی پڑھ لیا کرتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے، وقت آتے ہی پڑھ لیا کرتے تھے. میرے اور آپ کے پاس بھی بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں کہ بھئی ہم کہیں چھوٹے سے سفر میں ہیں کہ بھئی یہاں قریب مسجد نہیں ہے تو ڈھونڈیں، تلاش کریں. وضو نہیں ہے تو جہاں مسجد میں جائیں گے وضو بھی کر لیں. کہا پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، دوسری مسجد ڈھونڈیں جہاں پارکنگ کی جگہ. تو نماز کا وقت آ جانے پر نماز کو بتانا آپ علیہ السلام کو ناپسند ہے کہ نماز کو بتائیں تھوڑی دیر میں، کاموں کو بتائیں. پوری امت مسلمہ کا حال، ہم سب کا کہنے سننے والوں کا بشمول حال یہ ہے کہ ہم سب نماز سے معذرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نہیں تھوڑی دیر میں. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عصر کا وقت تنگ تھا تو مغرب اور عصر ساتھ ملا کر پڑھنی پڑی. مغرب اور عشاء میں وقت سفر کی وجہ سے تنگ ہو گیا تو ایسے وقت میں پہنچے کہ جب عشاء کا وقت داخل ہو گیا تھا تو پہلے مغرب قضا کی پھر فجر عشاء پڑھی. تو نماز وقت پر، نماز وقت پر. اگر اپنی جماعت کرنی ہے تو اول وقت میں، اور اگر مسجد کی جماعت ہے تو جہاں وقت آ گیا وہاں پڑھ لے. اگر کوئی آدمی اس طرح کا اہتمام کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے 2 چیزوں کا. جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لینے کے 2 بڑے فائدے ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ کہ اللہ اپنی قدرت سے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا. جہاں بھی خیال کرے گا دیر ہو جائے گی. اچھا آپ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اگر کسی غیر مسلم سے بھی یہ کہیں گے کہ میں سوری معافی چاہتا ہوں نماز میں لگ گیا تھا، نماز کا ٹائم اس لیے 10 منٹ لیٹ ہو گیا، تو وہ آپ کو برملا کہے گا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ اور میں کہا میں ٹریفک میں، اسے معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہے، ٹریفک میں نکلا لیٹ تھا. یہ نماز کے لیے نہ نمازی جھوٹ بولے گا اور نہ سامنے والا مجھے اور آپ کو جھوٹا خیال کرے گا، اس لیے کہ وہ نماز کا وقت ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہے رات کو 14 بجے آدمی پہنچے میٹنگ میں اور کہا جی نماز میں دیر ہو گئی تھی. کہا کون سی نماز تھی؟
تو بھائی مغرب کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، زور کا وقت ہوگا، عشاء کا وقت ہوگا، میٹنگ اور نماز کہیں اٹک رہی ہوگی نا، تو آدمی کو معلوم ہوتا بھائی نماز کا وقت ہے، 6:45، 8:30، 7:15 یا مغرب یا عشاء کوئی ایک نماز ہوگی. تو جھوٹ سے بھی بچے گا. تو پہلی بات یہ کہ اللہ اپنے قدرت سے، اپنے فضل سے، اللہ کا وعدہ ہے جو آدمی میرے حکم کے لیے کاموں کو آگے پیچھے کرے گا میں اس کے سارے کاموں کو وقت پر کر دوں گا. بھئی اگر اگلا آدمی کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، آپ لیٹ ہو گئے لیکن میٹنگ کرنی ہے. ہم جس معاشرے کے لوگ ہیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جی سوری 15 منٹ لیٹ ہو گئے، آپ کے انٹرویو کا ٹائم نکل گیا، معذرت دوبارہ وقت دیں گے آپ کو. تو میٹنگ کا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ آ گئے ہیں تشریف لیں، لیکن کیونکہ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں اس لیے آج میٹنگ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میری اگلی میٹنگ کا وقت آ گیا. یہ سارا مجمع اسی کیلیبر کا مجمع ہے، بھیڑ چال نہیں ہے کوئی کہ جی 1 گھنٹہ لیٹ. لیکن اگر میں اور آپ کہیں کہیں کہ میں معافی بھی چاہتا ہوں، اللہ کے حکم کا وقت آ گیا تھا، میں نے نماز میں عافیت سمجھی نماز پڑھ لی، آپ قبول فرما لیں. اگر اسے میٹنگ نہیں بھی کرنی ہوگی، اچھا نماز کے لیے آ جائیے، اچھا نماز میں دے دو، کوئی بات نہیں. آپ کی نماز کا، اس نے خود نماز نہیں پڑھی ہوگی، کہا آپ کی نماز کا مجھے بھی اجر ملے گا نا، کہاں ملے گا، چلو بھائی اس کا بھی کام ہوگا ہمارا بھی کام ہوگا. تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، وقت پر حکم پورا کر دیجئے. اس کائنات کی کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وقت پر کام ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا نماز. نہیں کہا نماز نہ، نہیں وقت پر نماز. اگر ایک آدمی قضا کر کے پڑھی تو کیا کمال کیا؟ کہا صرف نماز نہیں، وہ تو نماز آدمی 5 اکٹھی پڑھ لے گا، سال بھر کی قضا نمازیں اکٹھی پڑھتا رہے گا تو کمال کی بات تھوڑی ہے. وہ تو اللہ کا باغی ہے، تو 1 سال کی نماز اللہ نے توفیق دے دی ہے، فضل ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ نے قضا کی توفیق دے دی. یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ کی توفیق مل گئی، ورنہ اسے کوئی اچھا کام تھوڑی کیا کہ 1 سال کی نمازیں چھوڑ دی تھی. تو نماز اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں صرف نماز نہیں، نماز وقت پر. وقت کی نماز یہ کمال درجے کا ہے، یہی کمال ایمان ہے، یہی کائنات کی بھی اور بندے کی بھی خوبی ہے. اور دوسری بڑی بات آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کے معلوم میں، اس کی اولادوں میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے جیسی برکت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں عطا فرمائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. کہ جو آدمی نماز کو وقت پر پڑھ لے کوئی کمال نہیں، ایک آدمی کی کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال نہیں، بس یہ نماز وقت پہ پڑھ لے. او ہو بھائی اس سے بڑی خوبی کیا ہوگی اس کائنات میں؟ تم تو اس قابل ہو کہ تمہیں ہار پہنائے جائیں، تم نماز وقت پہ پڑھ لیتے ہو. یہاں تو امام کے بس کی نہیں ہے، اگر نماز کہیں باہر ہو تو امام وقت میں نماز پڑھ لے. پڑھانا تو مجبوری ہے اس لیے آدمی پہنچ جاتا ہے، ورنہ اگر اپنی نماز پڑھنی ہو کسی اور مسجد پڑھنی ہو تو امام سے نہیں سمجھتی نمازیں. جو آدمی مستقل عادی ہے، برسہ برس عادی ہے، اگر وہ بھی کسی اور مسجد میں نماز پڑھنی ہو اس کی نماز نہیں سمجھتی. تو وقت پر نماز، پہلی بات نماز کے وقت کو ہلا دینا آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا. بس میری آپ کی خوبی کمال یہ کہ ہم بھی آج سے نیت کریں کہ بھائی جہاں ہوگا گاڑی روک لیں گے، جہاں ہوگا گاڑی سے اتر جائیں گے. بھائی یہی ہوگا نا، پیدل چل رہے ہوں گے مسجد ڈھونڈ لیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوں گے کیا ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ. ایک صاحب سے بات ہوئی، کہا مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے کرایہ کیا ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں کرایہ 30 اور 35 روپے ہوا کرتا تھا. گاڑیوں کا کرایہ پبلک ٹرانسپورٹ میں 30 اور 35 روپے ہوا کرتا تھا. میں نے کہا بھائی 30 روپے آپ اتر جائیں نماز پڑھ لیں، مسجدیں تو نظر آتی ہے نا آدمی گاڑی میں سفر جہاں بھی کراچی میں جہاں کہیں بھی، یہ تو طے ہے نا کہ گاڑی نے پہاڑوں پہ چڑھنا ہے. ارے بھائی سڑک پہ چڑھنا ہے، سڑک کے دائیں بائیں مسجدیں نظر آ رہی ہیں، جہاں آپ دیکھیں وہاں رک جائیں. کہا مولوی صاحب 30 روپے کا نقصان کر لوں؟ جس مسلمان کے یہاں، میرے یہاں 30 روپے قیمت نہیں ہے نماز کی تو میں کیوں اتروں گا؟ میرا دماغ ٹھیک ہے جو 30 روپے کا نقصان کروں میں. بھائی نماز مجھے کیا دے گی؟ یہاں تو 30 روپے جیب سے جا رہے ہیں، کام ہوتا ہے 30 روپے میں مجھے 60 روپے دینے پڑیں گے، تو میں نماز کے لیے 30 روپے لگاؤں؟ بولے صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کہا یہ بعد میں فیصلہ کریں گے تمہیں کچھ ہوا یا مجھے کچھ ہوا ہے. اس کا فیصلہ کسی سمجھدار سے کروائیں گے، اس لیے کہ ہم دونوں پاگل ہیں، کہ ہمیں دونوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کو کنوینس نہیں کر سکتے. تو جس مسلمان کے 30 روپے بھی نماز کی قیمت نہیں ہو کیوں اترے گا بھائی؟
دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بطور خاص فجر کی گھر سے پڑھی پھر آئے، بطور خاص ظہر کی پہلی اور بعد کی گھر میں پڑھی، بطور خاص مغرب کی بعد کی گھر میں پڑھی، بطور خاص عشاء کی بعد کی سنتیں ادھر سب گھر میں پڑھی۔ سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی پڑھتے تھے، اتنی ہلکی، قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت، قل ھو اللہ احد دوسری رکعت، بہت مختصر۔ اور پھر کیونکہ اول وقت میں نماز کا اہتمام اور تہجد کے لیے اٹھے ہوتے تھے تو سنتیں پڑھ کر پھر دائیں کروٹ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے اور پھر فجر کی نماز سے پہلے پھر مسجد تشریف لے آتے۔ تو سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام بھی کر لیتے تھے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، آپ علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی خصوصیت یہ، تنام عینایا، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، اور جس کا دل سوتا ہے اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ جس کی آنکھیں بند ہو، ہمارا آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا، آنکھیں بند کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو کبھی آپ علیہ السلام آرام فرما لیتے اس لیے کہ دل جاگ رہا ہوتا، اور کبھی صرف آنکھیں بند ہوتی اور اٹھ کے نماز کے لیے تشریف لے آتے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا، اس لیے کہ نبی کا دل نہیں سوتا، نبی کی آنکھیں آرام کرتی ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، دل ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے، ہر وقت احکامات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو بھائی میں اور آپ بھی نیت کریں، اس لیے کہ صحیح پر آنے میں تکلیف ہوتی ہے، غلط کرنے میں تکلیف تھوڑی ہوتی ہے۔ جب ہم مسجد کے لوگ ہو کر اتنے عرصے سے ہم ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پرٹیکولرز ہمارے عمل میں ایک غلط آ گئی ہیں وہ صحیح ہو ہی نہیں رہی، اس کا مقصد ہے کہ دینی اعتبار سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ ایک بات میرے علم میں آ گئی، مجھے عمل کرنے چاہیے اسے۔ بھائی میں سننے کے بعد بھی وہیں کھڑا ہوں تو یہ موروثی دین تھوڑی ہے، کوئی ملازمت تھوڑی ہے میری، کوئی اس پر مجھے کوئی پیسے تھوڑی ملنے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ کام کروں، اوور ٹائم لگاؤں نہیں لگاؤں، پیسے تو نہیں ملنے، کوئی میں ملازم تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو میں اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ اس وقت مسجدوں کے اندر سنجیدہ، سمجھدار، نیک، متقی، اچھے لوگ اس بات کو قبول کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہیں، اور میں اور آپ بھی نہیں۔ ہم بھی جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پیچھے آ کے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی جب جہاں پر امام کے قرات کرنے کی آواز آ رہی ہے وہاں پر سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے نماز کھڑی ہو جانے کے بعد، جماعت شروع ہو جانے کے بعد، پھر ایسی جگہ پڑھیں جہاں آواز نہ آ رہی ہو۔ لیکن میرے معاشرے کا سنجیدہ، دیندار، متقی، صف اول کا نمازی، داڑھی والا، ٹوپی والا، باشرہ، متشرع کہا بھائی دیکھو میرا اپنا دین ہے، تنگ نہیں کرو مجھے تنگ نہیں کرو۔ آپ تو کیونکہ اس میں مبتلا نہیں ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اور ابھی وہ مجمع بھی نہیں ہے جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس لیے بھی مجھے اطمینان ہے کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ جمعے کے روز ابھی یہاں ہال نہیں بھرتا، لیکن مکانات کے نیچے صفیں بن جاتی ہیں، برآمدہ نہیں بھرتا، وہاں لوگ صفیں لگا کر مصلی لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، صحن نہیں بھرتا، اوپر والے حصے میں لوگ نہیں ہوتے، تیسری چھت پہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر جو مسجد سے متصل نہیں ہے، لیکن ہنگامہ ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، تو میں ہو جائے گی، لیکن پکا نمازی کہتا ہے میرا دیکھو اپنا دین ہے، مجھے یہاں لا کے نیا دین مت سمجھاؤ۔ تو وہ آپ کو صحیح پر آنے کے لیے کہنے والا نیا دین ہے، اور غلط پر جمنے والا وہ صحیح دین ہے۔ ہمارا موروثی دین ہے، ہم سب کے پاس ایک ہماری مینٹلٹی سیٹ ہے، ہمارے پاس دینی بنیادوں پر کچھ چیزیں سیٹ ہیں، ہم اس میں ذرہ برابر پلس مائنس کرنے کو تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو میرا موروثی، آبائی، گھریلو، خاندانی دین ہے، جو میرا مذہب ہے، اس سے مت ہلاؤ مجھے، شکر کرو میں نماز پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ بھی چھوڑ دوں گا۔ یہ نہیں ہم کسی صحیح پر آنے کی، ہمارے اندر کی زمین میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا بھائی پوچھ لو کسی سے، اگر یہ بات ٹھیک ہو تو اگلے جمعے کو اہتمام کر لینا۔ اچھا بھائی ایک مہینے میں فتویٰ لے لو، پوچھ لو، پتہ کر لو، جہاں آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہے، جو آپ کی مقامی مسجد ہے، جو آپ کے مقامی مفتی صاحب ہیں، کہیں سے پوچھ کر کہا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود اتنا بڑا مفتی ہوں۔
تو ایک آدمی وہاں سے سب شروع کرتا ہے مکانات کے نیچے سے, اور وہ کہتا ہے میں یہیں بیٹھوں گا, سر اوپر کر کے دکھاتا ہے دیکھو پنکھا چل رہا ہے میں یہیں بیٹھوں گا. جس نماز کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ پنکھا چھڑا دے ملے گی مجھے جنت؟ میں تو یہی ساری جنتیں چاہتا ہوں نا. جو نماز مجھے اتنی سی مشقت پہ نہیں ڈال رہی آج, وہ بہت بڑی مشقت کو, آگ کو کیسے دور کرے گی؟ تو نماز نہیں رہی, عیاشی ہو گئی. کئی سال ہو گئے یہ دائیں بائیں جو پنکھے, بڑے پنکھے لگے ہوئے ہیں, کئی سال ہو گئے. یہی پنکھے باہر بھی لگے ہوئے ہیں, بہت عرصہ نہیں ہوا لیکن کئی سال ہو گئے لگے ہوئے. میرا خیال مجھے یاد نہیں, اگر میں اسے یاد کروں تو کئی 100 مرتبہ اعلان کیا ہوگا میں نے, لیکن اس کے باوجود روزانہ صف وہیں سے کنارے سے بنتی ہے. روزانہ صف کنارے سے, کیونکہ آپ صف وہاں سے نہیں بناتے, آپ وہاں سے صف نہیں بناتے, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اچھا آپ پہلے اجازت دیں کہ مسئلہ بتا دوں آپ کو, ایسا نہ ہو کہ میں نے آپ سے اجازت نہیں لی, مسئلہ ہو گیا اور عین ممکن ہے کہا بھائی کل تو میں بھی وہیں کھڑا تھا, پھر مشکل ہو جائے گی بات سنبھالنا. ہاں جی, فائدہ ہوگا. ایک دفعہ اعلان ہو جائے کہ بھائی صفیں سنت ہے درمیان سے بنانا, خلاف سنت ہے وہاں سے بنانا. دوسری دفعہ میں تنبیہ کی جائے گی, اور تیسری دفعہ میں تھپڑ مار کر یہاں کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو تو. نہیں انل منکر والے امر بالمعروف ایک شعبہ ہے, معروفات کا حکم درخواست کریں گے, آپ کی مہربانی دکان بند کر دیجئے, نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ کی مہربانی آپ ایسا نہ کریں, نماز کے وقت میں آپ اتنی زور زور شور کر رہے ہیں, فلاں چیز, آپ جائیے نماز پڑھیں. اور نہیں انل منکر والے پھر آ کر سزا دیتے ہیں. نہیں انل منکر والے تو بھئی ایک دفعہ اعلان ہو گیا, دوسری دفعہ اس طرح کریں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب امارات میں, سعودی عرب میں بھی نہیں انل منکر کا شعبہ موجود تھا, آج نہیں ہے. جب موجود تھا, میں بات کر رہا ہوں آج سے شاید 18-19 سال پہلے کی, اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو ریکال کیجئے گا. تو کچھ لوگ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. انہیں بہت سمجھایا کہ بھئی آپ حرم کے لیے آئے ہیں, کیا اللہ سے غلطی ہو گئی کہ اللہ نے حرم میں کس امام کو نماز کی توفیق دے دی پڑھانے کی؟ کیا نبی سے غلطی ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں نماز کون پڑھا رہا ہے؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ تو کچھ لوگ, یہ 18, 17, 19 سال پہلے کی بات ہے, نہیں انل منکر کا شعبہ موجود تھا. انہیں سمجھایا آپ حرم میں آ کے نماز پڑھیں, آپ کی مہربانی, ہوٹل میں پڑھ لیجئے, لیکن امام کے بعد پھر جماعت سے نماز حرم میں, مطاف میں, کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. دوسری دفعہ منع کیا, تیسری دفعہ پکڑ کے لے گئے, اور 17-18 دن کیس چلا, پھر ان کی گردنیں اتار دی. نہیں انل منکر اس کا نام ہے. کہا یہ حرم کے باغی ہیں, اس کے بعد سے اب جماعت حرم میں نہیں ہوتی, اس کے بعد سے حرم میں جماعتیں ہوتی ہیں, دائیں بائیں جماعتیں ہوتی ہیں. بھائی ٹھیک ہے, ہر آدمی کا اپنا کیا تسلی ہے نہیں ہے وہ جانے, اس کا اللہ جانے. لیکن میں عرض آپ سے کر رہا ہوں, نہیں انل منکر کا جب شعبہ زندہ ہوتا ہے, اسلامی حکومت ہوتی ہے. اس سے ایک اور بات آپ کو بتاؤں, جتنے لوگ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا, جتنے لوگ, میں ممبر پہ بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر اسلامی نظام آ جائے تو سب سے پہلے میں اور آپ اکٹھے ہو کے اسلام کے خلاف ایک آواز لگائیں گے, ہمیں اسلام نہیں چاہیے. نمازی سب سے پہلے, اس لیے بے دین کو تو, بے نمازی کو تو معلوم ہی نہیں ہونا کیا کرنا کیا ہے. اس لیے کہ اگر فجر کی نماز میں ایک آدمی نہیں آئے گا, دوسرے دن نہیں آئے گا, تیسرے دن اسے کان سے پکڑ کر مسجد کی صف میں لا کر کھڑا کیا جائے گا. نہیں انل منکر اس کا نام ہے. تو میں اور آپ فجر کے بھی نمازی ہیں, ہم نے تو نمازیں ہی 5 کی جگہ 4 سمجھی ہیں. 10 سال 20 سال, میری معلومات کے مطابق 25 سال ہو گئے
نماز پڑھتے ہوئے، لیکن فجر ظہر کے ساتھ پڑھتا ہوں. فجر میں نہیں پڑھتا. فجر 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے یا بہت حد زور میں پھر پڑھ لیتا ہوں، لیکن فجر میں نہیں. فجر کی نماز باقی چاروں نمازیں صف اول میں، اور فجر کی نماز بستر اول میں. اگر نہیں انل منکر ایکٹیو ہو جائے تو سب سے پہلے نمازی اعلان کرے گا مجھے نہیں چاہیے. سب سے پہلے مسلمان خواتین چاہیے، ہمیں پردہ نہیں چاہیے، ہمیں احکامات نہیں چاہیے. تو میرے بھائیوں، کہاں سے بات چلی تھی؟ سنتیں گھر پہ پڑھتے تھے. مضمون کو ہم سمیٹ رہے ہیں اس لیے کہ مضمون پورا نہیں ہو سکے گا، باقی انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھ کر آتے تھے اور جا کر پڑھتے تھے. تو امت مسلمہ کی ساری مساجد میں، ایون کہ حرم میں بھی یہی ہو رہا ہے. جو نیشنل دین ہے وہ نہیں نظر آ رہا، عملی دین ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم سب نے ہمیشہ فجر کی سنتیں مسجد میں پڑھی ہیں. ہمارے پاس وہ فزیکس موجود نہیں ہے. ہم اپنی صفوں میں پیچھے نماز کے وقت میں ساری زندگی ہم نے سنتیں پڑھتے دیکھا ہے، اب ہم سے ہضم نہیں ہو رہی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہے خلاف سنت. تو آپ علیہ السلام نے سنتیں گھر میں پڑھی ہیں، میں اور آپ بھی اس کا اہتمام کریں. 2 صورتیں، جلدی ہوں تو جلدی آ جائیے، امام کے اللہ کو کہنے سے پہلے سنتیں پڑھ لیں، جہاں مرضی کھڑے کے پڑھ لیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن امام نے اللہ کو کہہ دیا، اب نہ پیچھے نہ آگے نہ دائیں نہ بائیں، اب سنتیں نہ پڑھیں، اس لیے کہ جہاں آواز آ رہی ہے وہاں سنتیں نہ پڑھ. اس لیے کہ قرآن کا سننا فرض عین ہے اور سنت ہے. تو گویا کہ بڑے کام کو چھوڑ کے چھوٹے کام میں لگ رہے ہیں. جب قرآن کی آواز آ رہی ہے تو اب کچھ نہ کریں، قرآن حکیم سنیں، یا پھر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں قرآن حکیم کی آواز نہ آ رہی ہو. اگر نہیں انل منکر کا شعبہ ہو نا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بات ختم کر دیں. اگر نہیں انل منکر کا شعبہ ہو، اسلامی اقتدار ہو، اسلامی ریاست ہو، خلافت ہو اور خلیفہ ہو، تو جو لوگ سنتیں پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے دوران انہیں 1 اور 2 دفعہ سمجھائیں گے، پھر اگلی دفعہ میں انہیں باندھ دیں گے. لیکن کیونکہ عملی دین ہمارے پاس ہے نہیں، ہم عملی دین کے قائل بھی نہیں ہیں. کہا بھائی جیسے چلنے دو بھائی. نہ یہ زمانہ تالیف قلب کا نہیں ہے، نیا مسلمان نہیں ہوا ہے. جس زمانے میں آپ علیہ السلام کے زمانے نئے مسلمان ہوتا تھا، ہر مسلمان کو پیسے دیے جاتے، کہیں انحراف نہ کر دے، کہیں مرتد نہ ہو جائے، کافر نہ ہو جائے، تو اس کو تالیف قلب کے لیے رقم دی جاتی تھی. کوئی زمین دے دی، کوئی فصل دے دی، کھجورے دے دی، ہدیہ دے دیا، تحفہ دے. کہا اس لیے کہ یہ نیا مسلمان ہے اور اس وقت بہت سارے حالات خراب ہیں، مشرکین یہود و نصارہ بہت محنت کوشش کر رہے ہیں. تو اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی اس لیے مرتد ہو جائے، کوئی کافر ہو جائے آدمی، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی نماز چھوڑ دے گا. تو بھائی چھوڑ دے گا، اگر چھوڑ دے گا، جس آدمی کو نماز کی قدر نہیں ہے تو بے قدری نماز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. جو آدمی دین پر آنے کو تیار نہیں ہے، اس کا اپنے گھر کا مذہب ہے، اپنا اس کا ایک اس کا نظام ہے، وہ صحیح پر آنے کو تیار نہیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب اتنی بڑی داڑھی والا، ٹوپی اور پگڑی والا نماز کے دوران پیچھے نماز پڑھے گا، سنت پڑھے گا، تو میرے آپ کے لیے مہر اور فتویٰ بن گیا. کہا حاجی صاحب نماز پڑھے تھے، غلط ہوتا، یہ تھوڑی پڑھتے. میں اور آپ تو راستے تلاش کرتے ہیں نا، ہم تو نکمے لوگ ہیں. کہ جی اتنی بڑی داڑھی اور پگڑی والے مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اگر غلط ہوتا تو پڑھتے وہ، یہ دلیل ہے کوئی؟ اگر نماز کے بعد مولوی صاحب بازار میں گھوم رہے ہیں تو نماز چھوڑنا جائز ہو جائے گا کیا؟ کہ جی مولوی صاحب باہر گھوم رہے تھے. تو یہ فردی دین تھوڑی ہے، یہ تو اجتماعی دین ہے. احکامات کو دیکھنا ہے کہ احکامات کیا کہہ رہے ہیں. تو بھائی اس لیے 2 چیزیں عرض کر دی، باقی چیزیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. تو بھائی یہ تھوڑی سی گفتگو میں، اور آدمی ایموشنل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایک عرصہ دراز گزر گیا، میں صحیح پر آنے کو تیار ہی نہیں ہوں، میں قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. جب دین ہے تو قبول کیا جائے، جب حق ہے تو قبول کیا جائے، جب سنت ہے تو قبول کی جائے، جب حکم ہے تو قبول کیا جائے. یہ کون سا دین ہے کہ بھئی حق تو ہے لیکن کروں گا نہیں، سنت تو ہے لیکن مانوں گا نہیں، کرنا میں نے ویسے ہی ہے.
تو اس لیے بھائی تھوڑی سی گفتگو میں شدت آ جاتی ہے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن معاملات حالات اتنے زیادہ حساس ہو گئے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ نظام کروٹ لے لے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.